السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی غلط فہمیاں اور اس کی اصلاح۔ 15 ایسی غلط فہمیاں ہیں جو یقیناً عوام الناس کے درمیان رائج ہے۔ حالت روزہ میں یہ کام کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ غلط فہمیوں کو آج انشاءاللہ تعالی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی اصلاح بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سے پہلی غلطی یہ ہے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، الٹی یا قے آنے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور چاہے وہ کتنا بھی ہو۔ لیکن یہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے الٹی کرتا ہو، انگلیوں کو اپنے حلق میں ڈال کر کے الٹی کرتا ہو، قے کرتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر یہ ہے کہ خود بخود یہ ہے کہ الٹی آئے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ غلط فہمی عوام الناس کے درمیان تھی۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عوام الناس کے درمیان بھی یہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں کہ اگر حالت روزہ میں، یعنی کہ روزے کی حالت میں نائٹ فال ہو جائے یا احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو لوگ یہ ہے کہ غلط فہمی کے شکار ہیں، یقیناً حالت روزہ میں احتلام ہونے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ مجبور ہے۔ ایسی صورت میں لیکن وہ تاخیر کرنا، احتلام ہو جائے یا نائٹ فال ہو جائے تو بہت سارے لوگ یہ ہے کہ تاخیر کرتے ہیں نہانے وغیرہ میں، غسل کرنے میں، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ آپ کو جب غسل فرض ہو تو فوراً یہ ہے کہ آپ نہا لیں، تاکہ آپ پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی آپ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یعنی کہ بہت سارے لوگ یہ ہے کہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم تھوک کو اندر نگل لیتے ہیں یا بلغم جو آتا ہے اسے اندر نگل لیتے ہیں تو اس کا روزہ ٹوٹتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ کہ تھوک جمع کر کے اندر لے لینا یہ مکروہات میں سے ہے۔ یعنی کہ یہ بھی غلط فہمی بہت سارے لوگوں کے درمیان ہے کہ اگر رات میں غسل فرض ہو جاتے ہیں نا، تو یہ ہے کہ کیا کرتے ہیں، غسل کے جو فرائض ہے، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، تو وہ کام انسان نہیں کرتا ہے کہ اگر وہ کلی کریں گے یا ناک میں پانی ڈالیں گے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورت میں یہ ہے کہ غسل کے فرائض میں سے تمام فرائض کو ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، حالت روزہ میں بھی، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ یعنی کہ کلی بھی کریں گے تو احتیاط کے ساتھ، اور ناک میں پانی بھی ڈالیں گے تو احتیاط کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس میں غرارہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ چند قطرے جو ہے کہ اگر آپ کے پیٹ کے اندر چلے گئے، حلق سے نیچے اتر گئے، تو آپ کا روزہ ٹوٹ بھی جائے گا، بشرطے کہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ بہت سارے لوگ کے درمیان یہ بھی غلط فہمیاں رائج ہے کہ اگر رمضان المبارک میں وہ سحری کرنا بھول جائے اور آنکھ نہیں کھلتی ہے اور سحری نہیں کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ان پر روزہ فرض نہیں ہے اور روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ سحری کرنا یہ سنت ہے اور سحری کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہ صبح بھی روزے کی نیت کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ ظہر کبریٰ سے پہلے آپ یہ ہے کہ روزے کی نیت کر لیں تو یقیناً آپ کا روزہ ہو جائے گا، چاہے آپ سحری کیے ہوں یا نہیں کیے ہوں۔ 9 بجے کے لگ بھگ یا 11 بجے سے پہلے آپ اگر روزے کی نیت کر لیتے ہیں، سحری نہیں کھائے ہیں، تو آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ کہ کچھ لوگ روزہ میں تیل، خوشبو لگانے اور منہ زیر ناب صاف کرنے کو درست نہیں سمجھتے ہیں، اور اس سے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی یہ کہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ ہے کہ تیل نہیں لگاتے ہیں، بعض لوگ یہ ہے کہ خوشبو نہیں لگاتے ہیں، بعض لوگ یہ ہے کہ آنکھوں میں کاجل نہیں لگاتے ہیں، بعض لوگ یہ ہے کہ لپسٹک نہیں لگاتے ہیں۔ تو یہ تمام طرح کی غلط فہمیاں ہیں۔ یقیناً یہ ہے کہ حالت روزہ میں تیل بھی لگا سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، لپسٹک بھی لگا سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ منہ زیر ناب کی صفائی بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہتی ہے، سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بعض دیہاتوں میں اور بہت ساری جگہوں پر یہ کہ مسائل رائج ہے کہ جب تک اذان ہوتے رہتی ہے تب تک لوگ کھانا پینا چھوڑتے نہیں ہیں، اور اذان ہوتے وقت تک بھی پانی پیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تب اذان ہوتی ہے، اور جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تب آپ کھاتے اور پیتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ روزے سے نہیں ہوں گے، صرف اور بھوک اور پیاس کو آپ برداشت کریں گے۔ تو اذان کے ٹائم جو بھی کھاتے پیتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے، چونکہ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد آپ نے کھانا اور پینا شروع کیا تھا۔ اور چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ یہ کہ یہ بھی غلط فہمیوں کا شکار لوگ ہیں کہ چوٹ لگنے سے خون نکل آ جائے تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا ٹیسٹ کے لیے خون دینے سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہے کہ چوٹ لگنے سے یا کہیں زخم تھا اس سے خون نکلنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون کے ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں آپ تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ یہ کہ اکثر فقہا کا قول ہے، اور اکثر یہ کہ لوگوں کا اور اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ خون کو ٹیسٹ کرانے سے آپ کا روزہ، یعنی کہ بلڈ ڈونیٹنگ سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ہے کہ اگر کمزوری لاحق ہو اور یہ ہے کہ روزہ توڑنے کی نوبت آ جائے تو اس صورت میں آپ نہیں دے سکتے ہیں، چونکہ روزہ کو بھی یہ ہے کہ بچانا یہ فرض عین ہے، یہ کہ فرض ہے۔ تو یہ ہے کہ بلڈ ڈونیٹنگ سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور یہ ہے کہ خون نکلنے سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حالت روزہ مسواک
کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، غلط فہمیوں کا شکار یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر آپ دتن کرتے ہیں یا مسواک کرتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حالت روزہ میں مسواک کرنا یقیناً یہ سنت ہے، لیکن مسواک کے ریشے کو اندر لے لینا، کے ذائقے کو اندر لے لینا یقیناً یہ روزے کے مطلب یہ کہ مفسدات میں سے ہے اور روزے کو فاسد کر دیتا ہے، روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی ریشہ کو اندر لیتا ہے ذائقے کے طور پر، مطلب یہ کہ تو یقیناً ایسا کرنا یہ روزے کی حالت میں یہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں، روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اکثر لوگوں کا یہی قول ہے۔ بھی بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں عطر یا خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ عطر یا خوشبو لگانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یقیناً یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ خوشبو سونگھ بھی سکتے ہیں، عطر لگا بھی سکتے ہیں، چونکہ جہاں پہ خوشبو ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، بدبو دار چیزوں سے رحمت کے فرشتے دور ہوتے ہیں، تو آپ حالت روزہ میں ان چیزوں کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا یہ مکروہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ٹھنڈک کے لیے آپ یہ ہے کہ نہا بھی سکتے ہیں اور مطلب یہ کہ کلی وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، ابھی تو ماشاءاللہ بہت نارمل موسم ہے اور یہ ہے کہ سارے لوگ روزہ آسانی کے ساتھ رکھ رہے ہیں، لیکن جب گرمیوں کا موسم ہوتا تھا تو لوگ بار بار نہاتے تھے، بار بار یہ ہے کہ اپنے اوپر کپڑے کو مطلب گیلا کر کے رکھتے تھے تاکہ ٹھنڈک محسوس ہو، تو یقیناً اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے، آپ یہ کام بالکل کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا ٹوتھ پیسٹ سے یا منجن سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یقیناً آپ حالت روزہ میں ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا ریشہ آپ اندر نہیں لگ سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کلی کرتے وقت غلطی سے اور روزہ دار ہونا یاد ہو تو مطلب یہ کہ آپ کا روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا۔ کلی کر رہے تھے اور روزہ دار ہونا یاد بھی تھا اور روزے کی حالت میں پانی اندر چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا تو اگر پانی پی بھی لیا آپ ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا حاملہ عورت پہ بھی روزہ فرض ہے اور دودھ پلانے والی عورت پر بھی فرض ہے، بشرطے کہ اس کے جسم کا کوئی نقصان نہ ہو یا بچوں پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ حاملہ عورت اس صورت میں مطلب ایک روزہ نہیں رکھ سکتی ہے جب اس سے بچے پر کوئی نقصان محسوس کرے یا اپنے جسم پر کوئی نقصان محسوس کرے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو مطلب یہ کہ ہمارے اوپر بیماری لاحق ہو سکتی ہے یا بہت ساری بیماریوں کا ہم سامنا کرنا پڑ جاتا ہے مجھے، تو اس صورت میں وہ ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ اور دودھ پلانے والی عورتوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ آسانی کے ساتھ دودھ پلا دیتی ہے، اس سے اس کے باڈی میں کوئی اثر نہیں ہے تو آپ یہ ہے کہ دودھ پلا سکتی ہیں، لیکن اگر یہ ہے کہ دودھ پلانے سے آپ کے بچے پر یا آپ کے جسم پر کوئی اثر پڑے اور آپ کو بالکل گمان غالب ہو اور یہ امید قوی ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے یا دودھ خشک ہو سکتا ہے تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ جتنے دن روزہ آپ نے چھوڑا ہے بعد عید جو ہے آپ کو ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھی جو عوام الناس کے درمیان غلط فہمیاں تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ ان غلط فہمیوں کو آپ دور کر سکتے ہیں، اور جو غلط فہمیاں عوام الناس کے درمیان رائج تھی میں نے اسے اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور اپنے دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔